السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے دوستی کس سے اور کیسے۔ جیسا کہ ہم لوگ پچھلے ہفتے میں بھی اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں سنے تھے کہ دوستی، فرینڈشپ، یا خواتین ہیں تو اپنی سہیلیوں سے جو دوستی کرتی ہیں تو یہ دوستی کس سے کرنا چاہیے، کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، یہ ہم لوگ پچھلے ہفتے میں بھی کچھ باتیں سنے تھے۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی ہم لوگ دوستی کس سے اور کیسے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں الگ الگ رشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ کئی رشتے خونی رشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ ماں باپ، بھائی بہن اور دادا، یہ تمام جو رشتے ہوتے ہیں، نانا نانی، یہ تمام رشتے خونی رشتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ رشتے سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک طرف لڑکی کے لیے بھی سسرالی رشتے اور لڑکے والوں کے لیے بھی سسرالی رشتے بن جاتے ہیں۔ تو جو خونی رشتے بھی نہیں ہوتے اور جو سسرالی رشتے بھی نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ دوستی کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ جو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی محبت ہوتی ہے، اس میں بھی ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا ہے۔ تو وہ دوستی کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے، اور دوست کی وجہ سے، جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دیا، بڑا ہی اہم عنوان ہے، بڑی اہم باتیں ہیں کہ دوست یا تو جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ آپ کی سہیلی، آپ کا سرکل، آپ جن سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ جن سے فرینڈشپ کرتے ہیں، یہی آپ کے فرینڈس، یہی آپ کے سہیلیاں یا تو آپ کو جنت میں لے جانے والی بنتی ہیں یا جہنم میں لے جانے والی بنتی ہیں، کیونکہ دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کا عقیدہ اور ان کی عبادتوں کا، ان کے تمام طور طریقے اپنی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تمام طور طریقوں کا ان کے سہیلیوں پر، ان کے دوستوں پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوست بنانے سے پہلے، کسی کو سہیلی بنانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات واضح کر دیا کہ دوست جو ہوتے ہیں، اصل میں دوست ہوتے کون ہیں، کس سے دوستی کرنی چاہیے۔ اس میں خاص طور سے یہ بات بھی بتایا کہ جہاں پر مشرک اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا، وہیں پر مسلمانوں سے جب دوستی کریں گے، مومنوں سے دوستی کریں گے تو اس کے حدود کیا ہے، دوست ہوتا کون ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے، دیکھیے، بات چیت کے حد تک، اچھے اخلاق کے حد تک، اور کسی کی خدمت کرنے کی بات آئی تو آپ تمام انسانوں کے ساتھ یہ برتاؤ کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات، سلام دعا کے حد تک، مدد کرنے کے حد تک، یہ تمام چیزیں ہر انسان کے ساتھ آپ کریں گے۔ لیکن جو دوستی ہوتی ہے، دوستی کا مطلب دل کی باتیں شیئر کرنے کے حد تک کسی سے محبت ہو جائے، اپنی گھر کی باتیں، اپنی پرسنل چیزیں بھی ایک دوسرے کو بتانے کے حد تک جس سے محبت ہو جائے، جس کو ہم اپنے غم خواہ سمجھتے ہو اور جس کو ہمارے گھر میں آنے دیتے ہیں، ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو جس میں کسی کے تعلق سے دل سے ایک محبت ہوتی ہے،
وہ محبت دوستی کی محبت ہوتی ہے، تو ایسی دوستی کس سے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ میں ابھی بول رہا تھا کہ جو رشتہ خونی بھی نہیں ہوتا اور جو رشتہ سسرالی بھی نہیں ہوتا، وہ رشتہ دوستی کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خونی رشتوں سے بھی زیادہ دوستی کا رشتہ ہی ہوتا ہے، خونی رشتوں سے بھی زیادہ محبت اور خونی رشتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کسی سے کبھی دوستی کے رشتے سے ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ دار نہیں کر سکتے، وہ کام دوست کر دیتے ہیں، اور کئی باتیں ہم اپنے رشتہ داروں سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ باتیں ہم اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر مثال کے طور پر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر سپورٹ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال کی قربانی دینے والے، تن من دھن سب کچھ لگانے والے اگر کوئی تھے تو وہ دوست ہی تو تھے۔ حالانکہ خاندان بھی بہت بڑا تھا، خاندانی رشتے بھی، خونی رشتے بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود دوستوں کا جو تعلق تھا اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کتنی قربانیاں سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی قربانیاں دیے۔ تو اس لیے دوستی کا رشتہ کبھی غالب آ جاتا ہے خونی رشتوں سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے دوستوں کو جب بنانے سے پہلے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور انسان کے دل میں الگ الگ محبتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہر انسان کے دل میں اپنے ماں باپ کے تعلق سے محبت ہوتی ہے، بہنوں کے تعلق سے الگ محبت ہوتی ہے، بھائیوں کے تعلق سے الگ محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کی الگ محبت ہوتی ہے، بچوں سے الگ محبت ہوتی ہے، اسی طرح دوستوں کی بھی محبت الگ ہوتی ہے۔ تو ہر محبت کو انسان الگ محسوس کرتا ہے، یعنی اس محبت کو، اس رشتے کو محسوس کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو دوستوں کے تعلق سے آج ہم کچھ فضیلتیں بھی سنیں گے حدیث کی روشنی میں، جو کہ پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا تھا۔ وہ فضیلتیں سننے کے بعد پھر دوست کیسے ہونا اس ٹاپک پر آ جائیں گے، جو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے دوستوں کے تعلق سے کچھ حدیثیں سنیے، جیسا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو 7 قسم کے لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رضا کے لیے محبت مطلب ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ان کا کوئی سسرالی رشتہ نہیں ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرض لیے ہوئے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج بھی ہم محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، دعوت دین کا کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی اجتماعات میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، وہاں سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے۔ کئی علماء کے تعلق سے ہم یہ سنتے ہیں کہ بھائی وہ کئی دور رہنے والے ہیں، لیکن کبھی وہ ہمارے علاقوں میں آتے ہیں تو ایک محبت کے ساتھ آتے ہیں، ہم ان کو دیکھنے کے لیے، ہم ان کو سننے کے لیے۔ خانہ کعبہ کے امام ہیں، ان سے ہم کو محبت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے ہم کو محبت ہے، کئی حدیث کی کتابیں لکھنے والے کئی محدثین ہیں، کئی بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے ہم کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کس لیے ہے؟ کیا وہ ہمارے کوئی خونی رشتہ دار ہیں؟ کیا ان سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے پیسوں کا وغیرہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، محبت اللہ کے لیے ہوئی، کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر کرے، کیونکہ وہ حدیثیں جمع کرے، کیونکہ وہ اچھی تقریر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ان کی باتوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہے، ہدایت پہ آنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو علماء سے محبت، قرآن سنانے والوں سے محبت، قرآن پڑھنے والوں سے محبت، قرآن پڑھانے والوں سے محبت، تقریریں کرنے والوں سے محبت، یہ محبتیں اللہ کے لیے ہے۔ تو یہی محبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے محبت ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ایک بات یاد آئی، دیکھیے، جیسا کہ کسی عالم کی تقریر سنتے ہیں، کسی بھی دعوت دین کا کام کرنے والوں کی تقریر سنتے ہیں، اب دنیا میں ہر جگہ جب وہ ویڈیو پہنچتی ہے تو ہم اس کے نیچے کامنٹس لکھتے ہیں، ماشاءاللہ، بارک اللہ، شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، شیخ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے، آپ کی تقریر سے ہم متاثر ہوئے۔ یہ جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں، یہ کمنٹس کیا چیز ہے؟
یہ کمنٹس ایک محبت کا اظہار ہے. تو یہ محبت کا اظہار کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے ہوا. ان سے جو محبت کرے ان کے لیے آپ جو دعائیں کرتے ہیں، کئی لوگ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہاں کئی علماء کے لیے. تو یہ کمنٹس کا لکھنا ہو اور یہ ایک دوسرے کو شیئر کرنا ہو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہے. تو کیا ایسی محبت دنیا والوں سے، دنیا کے تعلق سے نہیں ہوتی ہے؟ یہ دین کے لیے ہوتی ہے تو پھر وہ ثواب بن جاتا ہے. اللہ کے لیے جب ایسی محبت ہوتی ہے تو عرش کے سائے میں جگہ مل جاتی ہے. تو اس کے بعد ایک اور حدیث سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، اور ایسے نور کے ممبر ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. رشک کا مطلب کیا ہے؟ اسے پہلے سمجھایا ہم نے. ایک ایسی چیز کہ کاش وہ چیز ہمیں بھی مل جائے. جو خواہش ہوتی نا کسی کو دیکھ کر کہ کاش وہ چیز مجھے بھی مل جاتی. دنیا میں ہم کسی کی گاڑی، کسی کے کپڑے، کسی کے بنگلے، گھر وغیرہ دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کاش وہ اسی چیز مجھے بھی مل جائے. یہ ایک قسم کا رشک ہے. تو جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایسی نعمت دیں گا، قیامت کے دن نور کے ممبر دیں گا، تو وہ نور کے ممبروں کو دیکھ کر انبیاء رشک کریں گے. نبیوں کی خواہش ہوگی کہ کاش ویسا ممبر ہم کو بھی مل جاتا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ. شہداء رشک کریں گے، کاش ویسا ممبر، ویسی جگہ ہمیں بھی مل جاتی. تو یہ کس کے لیے؟ چھوٹا سا کام کر لینا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرو، صرف اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو. یہ محبت کل قیامت کے دن فائدہ دینے والی ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھا، یہ ترمذی کی روایت ہے. اس سے پہلے والی حدیث صحیح بخاری کے ہے. اب جو میں حدیث سنا رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک آدمی سوال کرتا ہے. کیا سوال؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا ہوا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تیرے پاس تیاری کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاص تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ذرا غور سے سننا، بڑی اہم حدیث ہے یہ. کیا بول رہا؟ خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب سنے تو کہتے ہیں کہ خوش ہو جا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا. تم دنیا میں جن کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے ساتھ انہی کے ساتھ تجھے اٹھائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. وہ آدمی سن لیا، چلا گیا، اور بازو میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری گفتگو سن رہے تھے. صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، اور وہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تم جن سے محبت کرتے ہو دنیا میں کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے، یہ بات مجھے اتنی اس بات سے خوشی ہوئی کہ میں اسلام لانے کے بعد سے لے کر آج تک اتنی خوشی مجھے کسی اور بات سے نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں بھی ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں بھی عمر سے محبت کرتا ہوں. حالانکہ میں ان کے جیسے اعمال تو نہیں کیا، لیکن میری یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سنا کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا. تو یہ خوشی مجھے سب سے زیادہ ہوئی. بولے تو کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ دنیا میں تم جن سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو کیا ہماری بھی کبھی خواہش ہوئی، ہم بھی کبھی دعا میں یہ مانگے کہ اے اللہ، میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نصیب فرما. اگر خواتین ہیں تو عائشہ، فاطمہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، ان صحابیات کو ہم نے تو دیکھا نہیں، اے اللہ وہ ہماری مائیں ہیں، اے اللہ وہ ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں جن کو ہم دنیا میں تو نہیں دیکھے، لیکن قیامت کے دن اللہ تو ان کی صحبت نصیب فرما. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کی صحبت نصیب فرما. یہ دعا اور یہ خواہش ہر انسان کی ہونا. تم جن کے ساتھ محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. ورنہ اگر تم دینداروں سے، تم اگر اللہ کے رسول سے، تم اگر صحابہ سے، تم اگر محدثین سے، علماء سے محبت نہیں کرو گے، اور ان کے علاوہ
بلکہ ان کے مقابلے میں کسی ایکٹر سے، کسی ایکٹریسز سے، کسی ناچنے گانے والے گندے لوگوں سے اگر محبت کر بیٹھے تو قیامت کے دن بھی پھر وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ تم اگر مشرکوں سے محبت کرے یا ناچنے گانے والے بے حیا گندے لوگوں کے ساتھ تو پھر قیامت کے دن انہی مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فالوور ہوں۔ کتنے لوگ بولتے ہیں کہ ہم یہ ایکٹر کے فین ہیں، ہم یہ ایکٹریسز کے فین ہیں، فلاں فلم کے ہم فین ہیں، فلاں سیریل کے فین ہیں، اس کو اتنی مرتبہ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ آج نوجوان خاص طور سے وہ ناچنے گانے والوں کے برتھ ڈے یہ لوگ یہاں پر مناتے ہیں، بڑے بڑے وہ کیا بولتے ہیں فلیکس لگا لیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی تصویر بھی لگا لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان تو آٹوؤں کے پیچھے لگا لیتے ہیں، ہاں یہ بھائی کا فوٹو، وہ بھائی کا فوٹو، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، ہم ان کے پیچھے چلتے، ان کے نقش قدم پر چلتے، اس لیے ان کی تصویریں موبائل میں بھی رکھ لیتے، ان کی تصویریں آٹوؤں کے پیچھے بھی لگا لیتے، ان کی تصویریں گھروں میں بھی چپکا لیتے اور ان کا برتھ ڈے مناتے، ان کا میرج ڈے مناتے، ان کے لیے ناچتے، ان کا فلم جب ریلیز ہوتا ہے تو ڈانس کرتے، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے، پوسٹروں کے اوپر دودھ لیٹروں کا ڈال دیتے ہوئے کہ ہم ان کے پوسٹروں کو دودھ سے دھو لیتے ہیں۔ مسلمان عورتیں باقاعدہ وہ سوشل میڈیا میں کہ برقع پہن کے لڑکیاں انٹرویو دیتے ہوئے سوشل میڈیا میں نیوز وائرل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم فلاں سلو بھائی کے ہم اتنے زیادہ فین ہیں کہ وہ بھائی ہمارے علاقے میں آئے بولے تو ہم صبح سے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے انتظار میں، وہ جب بھی یہاں سے جائیں گے، آج ان کا برتھ ڈے ہے، ہم ہر سال ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، بلکہ مسلمان لڑکیاں آج باقاعدہ سوشل میڈیا میں کہ باتیں کرتی ہیں۔ کس سے محبت ہے تمہیں؟ کس سے محبت ہے؟ کون سی محبت کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جن سے محبت کرتے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاتی۔ تو جنت میں جانے والے لوگوں سے محبت کرے ہو تو پھر جنت میں جائیں گے، ملاقات جنت میں ہوگی۔ جہنم کے کیڑوں سے محبت کرو تو پھر جہنم میں جائیں گے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں، یہ حدیث آپ کئی مرتبہ سنیں، بلکہ جب بھی اجتماع ہوتا ہے ہمیشہ اجتماع کی فضیلت میں ہم لوگ کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن پھر سے ایک مرتبہ میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں، اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے۔ وہ کیا ہے آخر میں بیان کروں گا، پہلے حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والے کہاں ہیں، اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، یہ ڈھونڈتے ہوئے پھرتے اللہ کے فرشتے۔ اور جب کسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس ان لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، یعنی کہیں پر تقریر ہو رہی ہے، کہیں پر بیان ہو رہا ہے، کہیں مسجد میں درس ہو رہا ہے، کہیں پر قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہے، تو جہاں بھی ایسی مجلس ملتی ہے فرشتوں کو، وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اے فرشتوں ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، مل گیا ہم کو وہ جگہ مل گیا، یہاں پر کچھ لوگ اللہ اور اس کی رسول کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر تقریر ہو رہی ہے، یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ اس طرح فرشتے بلا لیتے ہیں، اور تمام فرشتے ان مجلس والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حالانکہ آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو اور کیا دیکھ کے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایک جگہ، اس جگہ کے نام کے ساتھ وہ فرشتے اللہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں جگہ پر فلاں مجلس میں ہم کچھ تیرے بندوں کو دیکھ کے آئے، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ میری تعریف کرنے والے، میری بڑائی کرنے والے کیا مجھے دیکھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ، ان لوگوں نے دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو، اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو تجھے اور تیری تعریف اور زیادہ کرتے، تیری بڑائی اور زیادہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تو پھر وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی تڑپ میں بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، وہ جنت کی خواہش میں ہیں، وہ جنت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی تڑپ، ان کی خواہش جنت میں جانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت تو نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے تو، اللہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ خواہش کرتے، اور زیادہ جنت کے لیے محنت کرتے، اور زیادہ نیکیاں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟
اللہ تعالیٰ سوال کرتا کہ وہ لوگ کس چیز سے ڈر رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، جہنم سے ڈر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اسی فکر میں تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، اللہ جہنم تو نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے، اور زیادہ بچتے برائیوں سے، اور زیادہ ڈرتے اللہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں گواہ رہنا، کل قیامت کے دن تم جن کو جس مجلس کو دیکھ کے آئے ہو ان مجلس والوں کو میں جنت میں جگا دوں گا، میں ان کی مغفرت کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا۔ اب وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے تو نہیں آیا، پہلے سے اس کا ارادہ تو نہیں تھا وہاں پر جانا، اجتماع میں جانا، اللہ رسول کی باتیں سننا، یہ ارادہ گھر سے نکلتے وقت تو نہیں تھا، بس ایسے ہی کسی کام سے گزر رہا تھا، لیکن جاتے جاتے مجلس کو دیکھا تو وہ بھی بیٹھ گیا، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، پہلے سے اس کی نیت نہیں تھی، تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو سب کو معاف کرنے کی بات کر رہا، لیکن ایک آدمی آیا بیٹھ گیا، اس کی نیت نہیں تھی پہلے سے سننے کی، وہاں بیٹھنے کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے اے فرشتوں، اس میں جو بھی داخل ہوگا، اس مجلس میں جو بھی شمار ہوگا، اس مجلس میں جو بھی بیٹھے گا، ان سب کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، تم گواہ رہنا اس آدمی کے بھی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ یہ حدیث کئی مرتبہ ہم سنے، لیکن اب ہم لوگوں کے لیے یہاں پر ایک نصیحت ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ والوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، دینداروں سے دوستی کرنا، ان دینداروں سے دوستی کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ دیندار لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، دین کی وجہ سے، صرف اللہ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس مجلس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی گناہ بھی معاف اور اس میں شریک ہونے والے کے بھی تمام گناہ معاف۔ تو ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں کیا ہم اللہ کی بات کرتے ہیں؟ ہماری مجلسیں سب سے زیادہ کس چیز کی ہوتی ہیں؟ یہ ہم کو سوال ہے، ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ یہ حدیث سے ہم لوگوں کو یہ نصیحت لینا ہے، یہ سبق لینا ہے، ہماری جو مجلسیں، ہم 2 3 4 10 لوگ جب جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد حضرات ہو، جو مرد ہوٹلوں میں، نکڑوں پہ، چورستوں پہ، میدانوں پہ، فنکشن ہالوں پہ، جہاں بھی جس قسم کی بھی مجلس ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، دوست جب جمع ہوتے ہیں، سہیلیاں جب ملتی ہیں، تو ان کی ملنے کی وجہ اور ملنے کے بعد ان کی مجلس کی گفتگو، ان کی بات چیت کس چیز پر ہوتی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ہماری مجلس کس کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ؟ دینداروں کے ساتھ، بے دین لوگوں کے ساتھ؟ اور جب بھی جو بھی مجلس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی بات ہوئی کیا؟ اس میں رسول کی بات ہوئی کیا؟ اس میں قرآن کی بات ہوئی کیا؟ اس میں کوئی حدیث کی بات ہوئی کیا؟ اس میں کوئی سنت کی بات ہوئی کیا؟ کوئی ایک تو بات دین کی ہوئی کیا؟ جب شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، خاص طور سے خواتین شادیوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو 2 4 لوگ، 8 10 لوگ جب مل کے باتیں کر لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں ایک مرتبہ تو بھی قرآن کی یاد، کوئی ایک قرآن کی آیت، کوئی ایک حدیث اس میں نہیں ہوتی۔ تو پھر ہماری مجلسوں کی گفتگو کیا ہے؟ حالانکہ اس مجلس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس میں بغیر نیت کے بھی کوئی آیا گیا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسی مجلسوں کو ہم چھوڑ کے، حالانکہ اجتماعات ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے، ہر سنڈے یہاں اجتماع ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اتنی بڑی فضیلت والی مجلسوں کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو دوسری مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اسکول کی مجلس ہو، چاہے وہ آپ کے کالج کی مجلس ہو، چاہے وہ آپ کی شادی کی مجلس ہو، چاہے وہ آپ کے رسم و رواجوں کی مجلسیں ہو، ان مجلسوں میں اللہ رسول کی باتیں ہوتی کیا؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ کتنی بری مجلس ہو سکتی ہے۔ جس مجلس میں اللہ رسول کی بات ہو، ان کے گناہ معاف ہو گئے، تو جس مجلس میں اللہ رسول کی بات ہی نہ ہو تو وہاں ہوتی کیا ہے؟ غیبت۔ وہاں ہوتی کیا ہے؟ چغلیاں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو پھر مجلسوں میں جانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی مجلس میں جا رہے ہیں، دینداروں کی یا بے دینوں کی۔
ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کتنی مجلسیں قائم کیے، اٹینڈ کیے ہم لوگ، جو صرف اور صرف اللہ رسول کی باتیں سننے اور سنانے والی مجلس ہے، اور کتنی ایسی مجلسوں میں ہم شریک ہوئے جہاں پر غیبتیں اور چغلیاں ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد جو ہمارا آج کا عنوان دوستی کس سے اور کیسے، جو کہ ہم پچھلے ہفتے کچھ باتیں جہاں تک سنے تھے ان باتوں کو ایک مرتبہ دہراؤں۔ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ دوستی کن لوگوں سے کرنا ہے؟ دوستی ایمان والوں سے کرنا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56 اور 57۔ دوستی دیندار لوگوں سے اور متقیوں سے کرنا ہے۔ تیسری چیز دوستی نمازیوں سے کرنا ہے۔ چوتھی چیز بھلائی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز زکوٰۃ دینے والوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور چھٹویں چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ ساتویں چیز دنیا پرست لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے سنا، اور اس کی دلیل کے طور پر میں کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، جس میں سورہ مائدہ کی 56 57 تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت سورہ توبہ آیت نمبر 71 بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مومن مرد، مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اولیاء کس کو بولتے ہیں؟ اولیاء دوستوں کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مددگار ہے، ایک دوسرے کے دوست ہے۔ کون؟ مومن عورت مومن عورت کے لیے، مومن مرد کے لیے یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اس بات پہ ہم لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ایمان والوں سے دوستی کا مطلب کیا ہوتا اور کافروں سے دوستی کا مطلب کیا ہوتا اور کیسے ہونا چاہیے۔ چلیے، اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بھی کافر ہے، جو بھی مشرک ہے، جو تمہارے دین سے دشمنی نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں سے تم احسان کرو، بھلائی کرو، اچھی گفتگو کرو، ان کے ساتھ بھی صحبت کرو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے پریورٹی جو ہے ہماری مومنوں سے دوستی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے دوست ہے اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ جب مومن ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تعلق سے کئی باتیں ہم پچھلے ہفتے بھی سن لیے۔ بھلائی کا حکم، سچا دوست جو ہوتا ہے وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اپنے دوست کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ برائی سے روکتا ہے اپنے دوست کو، اپنی سہیلی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اگر کوئی عورت ہے، کوئی بے پردہ ہے، تو وہ اس کے سامنے آ کے بولتی ہے۔ لیکن برا دوست کون ہوتا ہے؟ سامنے نہیں بولتا، سامنے تو تعریف کر لیتا۔ فنکشن ہال میں مل گئے، ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن کے چلے گئے، اچھے زیورات پہن کے چلے گئے، اچھا میک اپ کر لے کے چلے گئے۔ اچھا دوست، مومن دوست وہ ہوتا ہے، مومن سہیلی، اچھی متقی پرہیزگار دیندار، جو آپ کی بھلائی چاہنے والی سہیلی وہ ہوتی ہے، وہ آ کے آپ کے سامنے آپ کی اصلاح کرتی ہے۔ دیکھو جی باجی، اس طرح کے سجاوٹ کے ساتھ، اس طرح سج کے سور کے اور اس طرح کے کپڑے پہن کے آپ کا یہاں پر شادی میں آ کے فوٹو کھینچنا یہ حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ ہوگا تمہارے لیے۔ منہ کے سامنے بول دیتی ہے۔ لیکن بری سہیلی منہ کے سامنے آ کے، واہ ماشاءاللہ کیا دکھ رہے جی آپ، کیا زبردست کپڑے پہنے جی، ماشاءاللہ کیا میک اپ کرے جی، منہ کے سامنے تو بہت تعریف کرے گی، بٹ پیچھے جا کے بولے گی دیکھے کیسے کپڑے پہن کے آئے، دیکھے کیسا دکھا رہے، دیکھے ان کا تکبر کیسا ہے، دیکھے ان کی جہالت کیسی ہے، دیکھو یہ کہاں بھی گئے تو ایسا فیشن پرستی، بہت فیشن کرتے جی ان لوگ، بہت ایسے ہیں جی، بد پیچھے تمہاری غیبت کرتے ہوئے پھریں گے۔ یہ دوست برے دوست ہے، برے سہیلیاں ہیں۔ لیکن ہم کو اچھا کیا لگتا ہے؟ جو ہماری منہ کے سامنے تعریف کرے، یہ ہم کو اچھا لگتا ہے۔ اور جو دوست ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے ہمارے منہ کے سامنے آ کے بول دیا، اس کی بات ہم کو بری لگتی ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سچے مومن دوست وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اپنی سہیلیوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، سامنے آ کے ان کی اصلاح کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بری باتیں نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیا کرتے ہیں وہ؟ برائیوں سے روکتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے بھی ہم لوگوں نے سنا، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، نماز کا وقت ہو گیا وہ یاد دلائیں گے آپ کو، جی چلو نماز پڑھیں گے، فنکشن ہال میں رہے تو بھی وہ نماز کی یاد دلائیں گے، سفر میں رہے تو بھی نماز کی یاد دلائیں گے، کالج میں رہیں گے تو بھی نماز کی یاد دلائیں گے، نماز کا وقت ہو رہا باجی تم نہیں پڑھتے کیا، چلو نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال جب بھی وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ کے تو ماشاءاللہ اتنے زیورات ہیں، آپ کے گلے میں تو اتنا سونا ہے، ہم نے دیکھا آپ کہاں دے رہے جی زکوٰۃ، چلو ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا رقم، میری زکوٰۃ کا رقم، اور بھی میری 2-4 سہیلیاں ہیں اور آپ کی بھی 2-4 سہیلیاں ہیں، ہم سب زکوٰۃ کی رقم جمع کریں گے، کوئی ایک غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ہم ان کو ڈھونڈیں گے، ان کی پریشانی دور کریں گے ہم سب مل کر۔ اس طرح کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ رسول کی اطاعت کا مطلب اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے، وہ بدعتیں نہیں کرتے، وہ میلاد النبی نہیں مناتے، وہ آیت کریمہ نہیں کرتے، وہ قرآن خوانیاں نہیں کرتے، وہ نئے رسم رواجاں نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب بدعتیں ہیں۔ وہ برتھ ڈے پارٹیاں نہیں کرتے، وہ میرج ڈے نہیں مناتے، وہ بدعتوں سے بچتے ہیں، نئی چیزوں سے بچتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں جو کہ ہم پچھلے ہفتے بھی ان کے تعلق سے تفصیل سے سنے تھے، اب 8ویں چیز یہ ہے کہ وہ راز فاش نہیں کرتے۔ دوست، سچے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے راز فاش نہیں کرتے۔ اب راز کیا ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھر والوں سے نہیں بتاتے، لیکن دوست ایک دوسرے کو شیئر کر لیتے ہیں۔ اپنے گھریلو مسائل، اپنے گھر میں کیا چل رہا، عورتیں ہیں تو دیکھو میری ساس ایسی ہے، میرے شوہر ایسے ہیں، میرے بچے نافرمان نکلے، میرے بچے مجھے ایسا ستا رہے، ہماری بچی ایسا کر رہی، بچہ ایسا کر رہا۔ جو گھر کی باتیں ہیں لوگوں کے سامنے نہیں بولتے، خاص دوستوں کے سامنے بول لیتے۔ مرد بھی ہے تو وہ اپنے گھریلو مسائل، ہمارے اپنے پریشانیاں وہ رشتہ داروں کو نہیں بتاتے، لیکن دوستوں کو شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو لیکن برے دوست کون سے ہوتے ہیں؟ جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، میٹھی باتوں سے وہ سب تو سن لیتے ہیں، لیکن بعد میں کبھی جھگڑا ہو گیا، دوستی میں اگر خلل آ گیا، جب بعد میں وہ دشمنی بن جاتی ہے تو اس وقت پورے باتیں شیئر کر دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے پھیلا دیتے ہیں۔ خاص طور سے ننند اور بھابھی کے رشتے میں یہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا۔ نندیں جو ہوتی ہیں شادی سے پہلے جو گھر میں رہتی ہیں، وہ بھابھیوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت ساری ان کی پوری وہ سیکریٹ باتیں ہوتے ہیں نا، حالانکہ ان کے بری چیزیں، برے اعمال، گناہ کے بات ہم بھی پورے بتا دیتے ہیں، ہاں ہم کو معلوم ہے، یہ ہے وہ ہے، تمام چیزیں، اچھا بھابھی کسی کو نہیں بولنا، بھابھی بھیا کو نہیں بولنا، ایسا ہے ویسا ہے، پوری باتیں بتا لیتے ہیں۔ لیکن جب وہی نندیں اور بھابھیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، پوری راز کی باتیں فاش کر دیتے ہیں۔ اکثر دوستوں کو بھی یہ دیکھا گیا، آجی میں اتنے سال ان کے ساتھ دوستی کرا، میرے کو نہیں معلوم ہے سو کیا ہے، میں تو جاتا تھا ان کے گھر میں، باقاعدہ ان کے گھر کے ہر کونے کونے سے واقف ہوں میں، ان کی امی کیسی، اس کی بیوی کیسی، اس کی انہیں کیسی، وہی سے پورا معلوم ہے میرے کو۔ جھگڑا ہونے کے بعد پوری اس کے گھر کی کہانی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھرتا، یہ سچا دوست نہیں ہوتا، سچا دوست نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ایسی دوستی کرو کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، تعلقات اچھے ہیں، تب بھی اس کی راز کی باتیں جب وہ بتا رہا ہے تو اسے چھپا کے رکھیں گے، اپنے دل کے اندر دفن کر کے رکھیں گے، اور وہ راز کی باتیں کل کے دن اگر وہ نہ بھی رہیں، اس کی دوستی ختم بھی ہو جائے، کل کے دن وہ میرا دشمن بھی بن جائے، تب بھی میں راز کی بات فاش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ راز کی بات فاش کرنے والا منافق ہے، مومن راز کی باتیں فاش نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 4 صفتیں ہیں، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور بات بولے تو جھوٹ بولتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔
امانت میں خیانت کرنا. وہ آپ کی پرسنل باتیں آپ سے شیئر کرا، اس کے گھر کے لڑائیاں جھگڑے، باہر بیچارہ بہت اچھا دکھتا تھا، باہر مسکرا کے بات کرتا تھا، باہر سب کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملتا تھا، سلام دعا کرتا تھا، لیکن گھر میں بہت بڑی ٹینشنوں سے وہ ٹینشنوں کو جھیل رہا تھا، بہت بڑے پریشانیوں سے گزر رہا تھا. گھر میں گئے تو اس کی مصیبتیں تکلیفیں بہت زیادہ تھی، وہ اپنا غم کسی کے سامنے نہیں بتا سکتا تھا، لیکن جس کو سچا دوست سمجھا تھا، قریبی سمجھا تھا، اس کے سامنے پوری باتیں شیئر کرتا تھا. تو وہ بات امانت ہے. جتنی باتیں پرسنل باتیں آپ کے سامنے شیئر کریں، باجی کسی کو نہیں بولنا، بھائی کسی کو نہیں بولنا، میں آپ کو امانت کے طور پر یہ بتا رہا ہوں، تو وہ امانت وہیں پر دفن کر دو. بس زندگی میں کبھی کسی دوسرے کے سامنے شیئر مت کرو، ورنہ یہ امانت میں خیانت کرنے والا یہ منافق ہوگا. پھر اس کے بعد دوست جو ہوتے ہیں، سچے دوست جو ہوتے ہیں، وہ بدگمانی کرنے والے نہیں ہوتے، کچے کان والے نہیں ہوتے. 9ویں چیز. اور 10ویں چیز غیبت کرنے والے نہیں ہوتے. 11ویں چیز حسد کرنے والے نہیں ہوتے. یہ 3 ایک ساتھ آپ کو اس لیے لے کے چل رہا ہوں، ایک حدیث میں یہ پوری باتیں آئی ہیں. وہ حدیث کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جاسوسی نہ کرو، اور کسی کی بات پر کان نہ لگاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، غیبت نہ کرو، اور اے لوگو بھائی بھائی بن کر رہو. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. کئی باتیں ہیں اس میں. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسی ہی محبت کرنی چاہیے، ایسی ہی دوستی کرنی چاہیے. کیا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بدگمانی نہ کرو. بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے. بدگمانیاں بڑی خطرناک چیز ہے. جیسا کہ جب تک اچھے تھے، تھوڑا سا اگر تعلقات میں کچھ تو بھی گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ ہوتی کب ہے؟ جب بدگمانی ہوتی ہے. بدگمانی کیسے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہم کسی کی بات سن لیتے ہیں، کسی کی بات سننے کے بعد اس کی بات کو مان لیتے ہیں بغیر تحقیق کے، تو پھر وہاں پر بدگمانی شروع ہوتی. سچا دوست کچے کان والا نہیں ہوتا. کا مطلب ہر ایک کی بات سن لیا اور اپنے دوست کے اوپر شک کرنے لگ گیا، یہ سچا دوست نہیں ہوتا. سچا دوست سب کی سنتا، جا کے اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے پوچھ لیتا، تحقیق کر لیتا. بھائی تیرے بارے میں مجھے فلاں آدمی آ کے، یا کوئی تو بھی آ کے مجھے ایسا بولا کہ تو فلاں مجلس میں میرے بارے میں کچھ برا بولا تھا، میرے بارے میں تو کچھ غلط بولا تھا، میرے بارے میں تو شک کر رہا تھا، مجھے تو گالی دیا تھا، اس طرح کی بات وہ بول رہا تھا. کئی لوگوں کی اچھی اچھی دوستیاں، اچھی اچھی رشتہ داریاں اسی لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، دل میں بٹھا لیتے ہیں. اجی تمہارے بارے میں انہوں ایسا بولے، معلوم ہے تم دوستی کر رہے ہیں، مگر کیا جی تمہارا کھاتا، تمہارا پیتا، تمہارے بارے میں ایسا غلط بول رہا، تم سمجھ رہے ہو اس کو اچھا دوست بول کے، تم سمجھ رہے ہو اس کو اچھی سہیلی، لیکن وہ کتنی بری بات بول رہے معلوم ہے، کتنا برا خیال رکھ رہے آپ کے تعلق سے معلوم ہے. ہاں، اب اس کے دل میں شک ہو جاتا، اچھا اسی لیے پرسوں میں فون کرے تو بھی نہیں اٹھا رہا تھا، پرسوں میں سلام کرے تو بھی جواب نہیں دے رہا تھا، پرسوں میں مصیبت میں تھا، ایک 10,000 دیو بولے تو نہیں دے رہا تھا. اچھا اسی لیے، ہاں اب شک شروع ہو گیا، اب بدگمانی شروع ہو گئی. بدگمانی دھیرے 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 شک میں تبدیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دشمنی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. کچے کان والا نہیں، سب کی سن لے کے دل میں برا خیال رکھنے والا، یہ سچا دوست نہیں. سچا دوست وہ اگر آپ کے تعلق سے، یا آپ کے سہیلیاں یا آپ کے دوستوں کے تعلق سے کبھی کوئی آ کے کوئی برا سنائے، تو اس وقت جا کے ان سے ڈائریکٹ پوچھ لینا، ان سے سوال کر لینا، بھائی تم ایسا بولے کیا. ورنہ آج لوگ چغلیاں کرنے والے بہت ہیں، آپس میں لڑائیاں لگانے والے بہت ہیں، آپس میں جھگڑے کرانے والے بہت ہیں، جان بوجھ کے لوگوں کے درمیان جھگڑے کراتے ہیں. تو تحقیق کر لیے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے تحقیق کر لینا. پھر اس کے بعد دوسری چیز، غیبت نہیں کرتے. سچے دوست غیبت کرنے والے نہیں ہوتے. دوسروں کی بات آپ کو سنانے والے آپ کی بات بھی دوسروں کو سناتے ہیں، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لو. آپ کبھی غیبتوں کو مزے سے سننے والے نہیں بننا. کیوں؟ دیکھو، ایک تو غیبتوں میں مزہ آتا ہے، ارے انہوں آئے نا باجی ماشاءاللہ کیا سناتے، اب کیا چل رہا ہے، ان کا بولو، ان کا بولو، ان کا بولو، انہوں سب کی باتیں سنائے تو کتنا اچھا لگتا، بس سب کی سنا رہے جی نو بول کے سب کی سن لیتے ہم. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری بھی لے کے جا کے وہ دوسروں کے سامنے سناتا.
دوسروں کی ہمارے سامنے سنانے والا ہماری بھی بات دوسروں کو ضرور سناتا، اس لیے غیبت سننے سے بچو، سننے سے بچو۔ سچا دوست کبھی غیبت نہیں کرتا، سچا دوست عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، لیکن ہماری برائیاں لے کے جا کے دوسروں کے سامنے بیان کرنے والا، غیبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد حسد ہے، بڑی اہم بات بول رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھ لینا۔ سچا دوست کبھی حسد کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیسے؟ آج لوگ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے غم میں تو شریک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں ساتھ دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن خوشی میں خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کی مصیبت میں، غم میں ساتھ دینے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے والے نہیں ملیں گے آپ کو۔ سچا دوست حسد نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اور بھی میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں آپ کو، کہ اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، کئی سالوں کی دوستی ہے، ہم کو اگر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی نقصان کچھ بھی ہو گیا تو وہ آ کے ہم کو اچھے مشورے دے رہا ہے، ہماری پیسوں کی مدد کر رہا ہے، ہم رو رہے تو ہمارے ساتھ رو رہا ہے، سب کچھ کر رہا، ٹھیک ہے۔ غم میں شریک ہونے والے بہت ہیں، مصیبتوں میں ساتھ دینے والے، سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، لیکن وہی دوست جو ہماری مصیبت میں ہمارا سپورٹ کرے تھے، اگر کل کے دن ہم کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہی دوست حسد کرتا ہے۔ حالانکہ مصیبت میں ساتھ دیا تھا، لیکن میں اگر ایک دن گاڑی خرید لوں تو وہی میرا دوست جو میری مصیبت میں ساتھ دیا تھا وہ اب خوش نہیں ہوتا۔ ارے میرا دوست ماشاءاللہ آج گاڑی خرید لیا بھائی، میری سہیلی ماشاءاللہ آج دیکھو اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی بھائی اچھے گھر میں، یہ خوشی ہوتی؟ تکلیف ہوتی، وہاں پر حسد ہوتی۔ یہ سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ مصیبت میں ساتھ تو دیے، لیکن اس کی خوشی میں بھی خوشی کا اظہار کرو، اس کی خوشی میں آپ بھی اپنی خوشی ظاہر کرو، اس کی خوشی میں بھی شامل ہو جاؤ۔ اس کی بیٹی کا اگر اچھا رشتہ آ گیا تو اس کو غم ہوتا رہے، میرے دوست کو تو مل گیا اچھا رشتہ، لیکن میری بیٹی کو نہیں ملا ابھی تک۔ یہ حسد ہے۔ میرا دوست ہے بچپن کا، بچپن میں ایک دوسرے کا ہم سپورٹ کر رہے تھے، وہ مصیبت میں تھا تو میں لے کے جا کے اس کو پیسے دیتا تھا، لیکن آج وہ کروڑ پتی بن گیا، آج وہ بڑی گاڑیوں میں پھر رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو دینا ہے تب دے دیتا ہے۔ تو جب وہ امیر بن گیا تو وہی اس کا دوست حسد کرنے لگتا ہے، اللہ اس کو کیسے ملا؟ دوستوں کی خوشی میں اپنی خوشی کو محسوس کرنا یہ سچے دوست کی نشانی ہے، لیکن دوستوں کی خوشی میں جلنا، دوستوں کی خوشی میں حسد کرنا یہ سچے دوست کی نشانی نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اس لیے کبھی بھی خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے، خوشی کی بات جب ہم کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو فوراً وہاں سے وہ لوگ ٹوکتے ہیں یا نکتے نکالتے ہیں۔ ہمارے اپنے دوست ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہاں پر عیب لگا دیتے ہیں۔ ارے چھوڑو ایسی بات، ارے چھوڑو، نہیں خوشی ہوئی تو ماشاءاللہ اس کو دعائیں دینا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بھائی، تیری بچی کا رشتہ ہوا، یہ تو میری بچی کا رشتہ ہوا، مجھے تو ایسا خوشی ہونا چاہیے۔ تیرے گھر میں خوشی آئی ماشاءاللہ، تجھے جاب مل گیا بھائی، ارے میرے کو تو مجھے جاب ملنے کی اتنی خوشی ہو رہی بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تیرے کاروبار میں اتنا فائدہ ہے، بہت اچھی، اللہ تجھے اور برکت دے، اللہ تجھے اور خوش رکھے، اللہ تجھے اور اولاد دے ماشاءاللہ۔ اس طرح دعائیں دینا دل کی گہرائیوں سے۔ آج تو کوئی کم از کم فیمس ہو رہا ہے، مشہور ہو رہا ہے تو اس کے دوست خود اس سے جلنے لگتے ہیں، ارے انہوں بہت ہی آگے بڑھ رہے، بہت ہی مشہور ہو رہے، انہوں خوشی نہیں دیکھی جاتی، آج دوسروں کی خوشی نہیں دیکھی جاتی۔ غم میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر بھی ایک بات، غم میں تو شریک ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، حسد ہوتا ہے۔ تو یہ سچے دوستوں کی اور یہ سچے اچھے اور دیندار سہیلیوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ تو اب اگر ہم کسی کے دوست بن رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں اور ہمارے اپنے دوستوں کی بلکہ کسی کی بھی ہم غیبت نہ کریں اور کسی سے ہم حسد بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 11ویں چیز، اپنے لیے وہی پسند کرتے ہیں سچے دوست جو اپنے دوستوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں، یہ سچے دوستوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ میری بات پہلے سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ایک ایک چیز اہم، انتہائی اہم ہے کہ دیکھو، اپنے لیے پسند کرنا جو اپنے دوستوں کے لیے پسند کرنا، اپنے سہیلیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔
یہ بھی اکثر دوستوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تو اتنے خطرناک دوست ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے اگر آپ دیندار کو چھوڑ دیں گے، ایمان والوں کو چھوڑ دیں گے، متقیوں کو، نمازیوں کو اگر دوستی ان لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ پورے پرابلمز بعد میں آتے ہی آتے ہیں۔ وہ دیندار نہیں رہیں گا تو بدگمانی بھی کرے گا، دیندار نہیں رہیں گا تو غیبت بھی کریں گا، چغلی بھی کریں گا، حسد بھی کریں گا۔ اس لیے پہلے سے ان چیزوں کو غور کرنا۔ تو اپنے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے دوستوں کے لیے پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج اکثر مردوں میں میں نے دیکھا، اکثر لڑکوں میں میں نے دیکھا، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے، اس کی دوستی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے لگ جاتے ہیں۔ پہلے سے انہیں میرا کلاس میٹ ہے، اس کا ٹفن میں کھاتا ہوں، میرا ٹفن وہ کھاتا ہوں، اس کے گھر میں کچھ بھی اچھا بنے تو میں جاتا ہوں اور میرے گھر میں وہ جاتے آتے، جگری دوستاں ہیں، کلوز فرینڈشپ ہو گئی ہے۔ لیکن اس فرینڈشپ کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوست کی بہن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے دوست، لیکن اصل میں اس کے گھر میں جانے کی وجہ، اس سے دوستی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دوست کے بہانے سے دوست کی بہن کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے دوستی کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے کئی لوگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، بچپن کے دوست ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھو اسی چیز کو، متقین سے دوستی نہیں کریں گے، ایمان والوں سے دوستی نہیں کریں گے، اللہ سے ڈرنے والوں سے دوستی نہیں کریں گے تو یہ پرابلمز ہوتی جو میں ابھی بولنے والا ہوں۔ تو دوستی میں ایمان، اسلام، دینداری سب ختم۔ کیا ہو گیا؟ ارے میرا دوست ہے بھائی، میری بیوی آئے گی میرے دوستوں کے سامنے چائے دے گی، بریانی پکا کے کھلائے گی، اس کی بھی بیویاں میرے سامنے آئے گی، میری بیوی اس کے سامنے آئے گی، ہم جگری دوستاں ہیں، کلوز فرینڈز ہیں، ہم فیملی فرینڈز ہیں۔ تو اب ہمارے گھر کی کوئی عورت ان کے گھر کے مردوں سے پردہ نہیں کرے گی، ان کی گھر کی کوئی عورت ہمارے گھر کے مردوں سے کوئی پردہ نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری فرینڈشپ ہے نا، یہ ہماری دوستی ہے نا۔ یہ تو ہوتا یوں ہے کہ یہ دوست کے چکر میں اس کی شادی کے بعد، اس کے 2-3 بچوں کے بعد بھی اپنی ہی دوست کی بیوی کو لے کے بھاگ گئے۔ سو کئی دوستوں کو ہم نے دیکھا زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں لوگ۔ تو دوستی ایمان والے سے جب ہوگی، دوستی متقی پرہیزگار دینداروں سے ہوگی تو پھر ایسی پریشانیاں نہیں۔ تو کیا دوست سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے دوست کے لیے پسند کرتا؟ نہیں، وہ میری بہن ہے، میرے دوست کی بہن میرے لیے بھی بہن ہے، تو اس کی بیوی ہے تو اس کے جو پردے کے جو بھی احکام ہیں اس کے ساتھ میں بھی، یعنی میرا دوست نہیں، میں وہ چیز پسند نہیں کرتا جو میرا دوست بھی اس چیز کو پسند نہ کرے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو، تو میں میرے دوست کی بیوی کے تعلق سے بھی یہی خیال رکھوں گا کہ اس کے بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلقات نہ ہو۔ اس طرح ہر چیز میں یہ پسند کروں گا کہ میری غیبت نہ کرے، تو میں یہ بھی پسند کروں گا کہ میری دوست کی غیبت بھی میں نہ کروں۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے تعلق سے کوئی حسد کرے، میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ میرے دوست کے تعلق سے میں بھی حسد نہ کروں۔ ہر چیز جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میرے سچے دوست کے لیے بھی میں وہی چیز پسند کرنے والا بنوں۔ تو یہ سچے دوست کی نشانی ہوتی ہے، سچے سہیلیوں کی نشانیاں ہوتی ہے۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ 12ویں چیز، سچے دوست کبھی گالیاں نہیں دیتے، گالیاں نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ہم نے سنا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، منافق کی 4 نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ گالیاں دیتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالیاں دے دیتے ہیں۔ دیکھیے کئی سالوں سے دوستی ہے، لیکن اچانک اگر کسی چیز میں انبن ہو گئی، ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی، دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، سگے بہنوں اور بھائیوں کا رشتہ ہو، آپس میں کبھی انبن ہونا، لڑائیاں جھگڑا ہونا، یہ تو کامن ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، تو اس لیے کبھی نہ کبھی انبن ہوتی ہے۔ تو دوستوں میں بھی ہوتی ہے، کتنی بھی اچھی دوستی ہو کبھی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ نا اتفاقیاں ہونے کے بعد، انبن ہونے کے بعد جھگڑے کو جھگڑے کے حد تک رکھیں، اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس اختلاف میں، اس جھگڑے میں اپنی زبان کا برا استعمال کرنا، اپنی زبان سے گندے گالیوں کا نکالنا، تو یہ دوستوں کی دوستیوں کو دشمنیوں میں تبدیل کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے دوستوں کو کبھی بلکہ کسی سے بھی گالیاں نہ دے۔ بھائی جھگڑا ہونا الگ چیز ہے،
ہاں جی آپ ایسا کیوں بولے، آپ ایسا کیوں کرے، آپ غلط تھے، میں غلط تھا، فلاں دن تم نہیں آئے، فلاں دن تم فون نہیں اٹھائے. ٹھیک ہے جھگڑا ہو رہا ہے، اس کو بولتے جھگڑا. لیکن اس جھگڑے میں گالی بکنا، اس جھگڑے میں گندے الفاظ نکالنا، بلکہ آج تو وہ ہمارے مسلمان بچے جو چورستوں پہ بیٹھتے راتوں کو 11 12 1 1 بجے تک جو نکڑوں پہ پھرتے ہوئے، گاڑیوں پہ پھرتے ہوئے نظر آتے، کبھی کبھی ایسے گزرتا ہوں تو ان کے مجلسوں کی گفتگو سنتا ہوں، جگری دوستاں بازو بازو میں رہتے، لیکن انہیں بات کرا تو اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، انہیں اس کی ماں کو، اس کی بہن کو گالیاں دیتا. اس لیے یاد رکھو، تمہارے بچے اگر نکڑوں پہ بیٹھنے والے ہیں، تمہارے بچے اگر چورستوں پہ بیٹھنے والے ہیں، راتوں کو دوستوں کے ساتھ دیر دیر تک باہر گھومتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ تمہارے بچے ان کی ماں بہنوں کو گالیاں دے رہے اور ان کے دوست تم کو گالیاں دے رہے ہیں. بڑے خطرناک الفاظ. میں تو بول رہا ہوں صرف ماں بہنوں کی، میری زبان اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی ایسی باتیں میں اپنی زبان سے کہوں، بلکہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا ہوں. اتنی گندی زبان، اتنی گندی باتیں، حالانکہ دوست ہے، بات کرے تو دوست، ماں بہن کے گالیاں دینے والے. تو یاد رکھو، دوست کبھی بھی گالیاں دینے والا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد خواتین بھی بہت ساری گالیاں دے دیتی ہیں، اشارتاً بھی بول دیتی ہیں، زبان سے بھی بول دیتی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. دوست آئے تو اچانک چہرے بدل جاتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے ہماری دوست جتنی دیر وہ بیٹھی ہے قریب میں، جتنی دیر ان کے ساتھ بات ہوئی، ہنستے ہوئے مسکراتے ہیں، ماشاءاللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام. ذرا سا یوں اٹھ کے چلے گئے کہ نہیں، کہ ہوں شکل بدل جاتی، بس ان کو یوں دیکھنے لگتے ہیں، یوں منہ پھرانے لگتے ہیں. ہاں کیا صرف چہرے کے ایکسپریشن سے بتا دیتے ہیں کہ انہوں کیا معلوم جی تمہارے. اور غیبتوں کے تعلق سے تو ایک بات بھول گیا، 4 لوگ جہاں بیٹھے، جتنی دیر مل کے بیٹھے بات کرے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اچھے ہیں، اچھے، خیر خیریت سب ہو گیا، 4 میں سے ایک اٹھ کے چلے گئی، فوراً تینوں مل کے ان کی غیبت کر دیتے. غیبت اتنی خطرناک. اٹھ کے یوں گئے کہ نہیں، ارے بہت باتاں کر رہے ہیں، بہت بگاڑ رہے ہیں ان کے بارے میں، میرے کو معلوم ہے، کیا سمجھے ہو نا. تینوں مل کے بیٹھے، تینوں میں سے ایک اٹھ کے چلے گئے تو دونوں مل کے پھر اس کے بارے میں بولتے، اس کے بارے میں تمہیں معلوم، یہ نا بہت بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، میرے کو معلوم ہے اس کے بارے میں. اللہ رحم کرے. تو نہیں، دوست غیبتیں کرنے والے نہیں ہوتے، دوست چغلیاں کرنے والے نہیں ہوتے، دوست گالیاں دینے والے نہیں ہوتے، یاد رکھو. پھر اس کے بعد صبر کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں دوست. 13ویں چیز ہے یہ کہ سچے دوست صبر کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں. کیسے کہ آج خاص طور سے اگر نوجوان لڑکوں کی بات لے لے تو ہر چیز میں ماریں گے، قتل کریں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ایسے کئی لوگ جو غلط مشورے دیتے ہوئے لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں. بلکہ کئی لوگ جب ایگزام میں فیل ہوتے ہیں، ایگزام فیلیور ہے، لو فیلیور ہے، ایسی چیزوں میں اب انہیں جا کے دوستوں کے سامنے پورے باتیں بیان کرتا، ماموں کھانا نہیں جا رہا، نیند نہیں آ رہی، پانی نہیں پی رہا، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، اب سوسائڈ کر لینے کا دل کر رہا، خودکشی کر لینا دل بول رہا، مر جانا دل بول رہا، کاروبار نقصان ہوگا، یہ ہوا وہ گیا. ہاں ایسا بولنے ساتھ جو برے دوست ہوتے ہیں، اچھا تمہارے کو ایسا کرا، تمہارے کو وہ کرا، ٹھیک ہے کون ہے بول بیٹا، میں اس کو مارتا ہوں، میں اس کو اٹھا کے لاتا ہوں، میں اس کو بھگا کے لاتا ہوں، میں تیرے سے کورٹ میرج کرا دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. غلط مشورے دینے والے نہیں. سچے دوست صبر کی تلقین کرتے. دیکھو جی مصیبت سب کے پاس آتی ہے، سب کے اوپر آتی ہے. بلکہ میں انتقال کی مثال آپ کو کچھ دن پہلے ہی دیا. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شکوے شکایتیں کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، اللہ کے تعلق سے ناشکری کے کلمات کہتے ہوئے کئی عورتیں روتی ہیں. ان کو صبر کی تلقین کرنے والی کوئی عورت نہیں نظر آتی، اچھے کلمات کے ساتھ بولنے والی کوئی نظر نہیں آتی. ہاں بولتے بس نکو رو جی، نہیں رونا جی، صبر کرو جی، دعا کرو جی، اتنا معلوم ہے ہمارے کو. اس کے علاوہ کیسا سمجھانا ان کو غم میں یہ نہیں معلوم. اگر ان کی زبان سے ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں تو پھر وہ ناشکری کے کلمات سے کیسے روکنا یہ تک نہیں معلوم ہم کو. سچا دوست کیسے صبر کی تلقین کرتا. اب دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے کیا کرتے جی، کوئی مر گیا تو سب آ کے رونا، اس کو دیکھ کے انہوں رو رہے، اس کو دیکھ کے انہوں رو رہے، پورے خالی دکھاوے کے رونے روتے، منہ پہ چہرے پہ پلوان ڈال لے کے آنسو آنے آئے تو بھی خالص پکارتے ہوئے رہتے. کئی کو بولے تو بہت روئے تو وہ رونے کی بھی تعریف، ابا کتنا روئی جی بہو، کتنی محبت ہے کہ ساس سے، اس کو کچھ بھی محبت نہیں رہتی، کب مرتی کی بول کے دعا کرتی، مرنے کے بعد روتی منہ پہ وہ نہیں ڈال لے کے. یہ نہیں ہوتا رونا. اگر کوئی روتے بھی ہے تو ان کو صبر کی تلقین کرو. ان کی مصیبت میں، ان کی پریشانی میں، ان کی بیماری میں صبر کی تلقین کرنا، غلط مشورے نہیں دے دینا. ایک بچی ہے، شادی ہوئی، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ساس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، سیدھا فون کرتے، بہنا کیا مشورہ دیتے، آ جا بیٹا گھر کو آ جا، اپنے ابا کے پاس کمائی کی سب دیکھ لیتے، ابا تمہارے آ جاؤ، تمہارے بھائی کے فلاں تعلقات ہے، آ جاؤ، اپنے پاس کیا کم ہے کہ اپنی بھی پاور دکھائیں گے، چلو مہیلا منڈل جائیں گے، چلو مہیلا پولیس اسٹیشن جائیں گے.
کورٹ میں جائیں گے، کیس کریں گے، آ جاؤ. یہ غلط مشورے ہیں، یہ غلط مشورے. اپنی بیٹیوں کی زندگیاں سگی ماؤں کو خراب کرتے ہوئے میں نے دیکھا. سگی ماں اپنی بچیوں کی زندگیاں خراب کرتی ہے غلط مشورے دے کے. صبر کی تلقین کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے بیٹا آج یہ ہے، تھوڑا سا صبر کر لینا اور دیکھ لینا اس کے بعد کیا ہوتا. اچھے اخلاق سے پیش آنا. اس طرح کون سا بھی معاملہ ہو، اپنے بچیوں کی زندگیوں کا ہو، کاروبار کا ہو، بیماریوں کا ہو، ہر معاملے میں سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے سہیلیوں اور اپنے دوستوں کو اچھا مشورہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 14ویں چیز، عذر قبول کرتے ہیں. سچے دوست کیا ہوتے ہیں؟ عذر قبول کرتے. عذر قبول کرنے کا مطلب، اگر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سہیلیوں کے ساتھ کبھی غلطی ہو گئی ہے اور وہ غلطی کو مان لیے یا کبھی سوری بول دیے، معاف کرو بول دیے، تو ان کو فوراً معاف کر دیتے. ہم سب انسان ہیں، کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا کوئی انسان غلطی آج تک نہیں کرا؟ ایسا کوئی انسان ہے؟ نہیں. تو وہ میری سہیلی ہے، تھی، رہے گی بھی. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھول چک ہو گئی ہو سکتا ہے نفسانی خواہشات میں آ گئی ہو سکتا ہے کسی کے باتوں میں آ گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، معاف کر دیے. عذر قبول کرنا یہ سچے دوست کی نشانی ہے. سوری اگر بول دیے تو اس سوری کو ایکسیپٹ کر لینا. معاف کرو جی باجی بولے تو معاف کر دینا. نہیں ایسا کیسا بولے، تمہارے اوپر کتنی امید تھی میرے کو، سگی بہن سے زیادہ تمہارے کو دیکھی تھی، سگا بھائی سمجھا تھا میں تیرے کو، سگے بیٹے کے جیسا دیکھ لیا تھا، تو ایسا کرتا بول کے امید نہیں تھی. او لمبی داستان سنا کے اس کے دل میں پوری دشمنی بھر کے پھر اس کے بعد جا دوبارہ شکل نہ کو دکھا میرے کو بولے تو یہ معاف کرنا ہے کیا؟ نہیں. سچے دوست سچی دوستی میں ایک دوسرے کے عذر کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی ہو سکتا بھائی جیسے کہ 70 عذر تلاش کرنا، اپنے دوست کی 70 عذر تلاش کرنا. مثال کے طور پر اگر کوئی ہماری ضرورت کے وقت کوئی فون نہیں اٹھایا، عذر تلاش کرو. ہو سکتا ہے سو گیا ہوں گا، ہو سکتا ہے فون باہر رکھ کے حمام میں گیا ہوں گا، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام میں ہوں گا، ہو سکتا ہے نماز میں گیا ہوں گا، ہو سکتا ہے اس کا فون سائلنٹ میں رکھا ہوگا. یہ عذر تلاش کرنا ہے. ہم کیا سمجھتے؟ دیکھو اس کے ضرورت کے ٹائم پہ میں کبھی بھی فون اٹھا کے بات کرتا، میرے کو ضرورت ہے بولے تو آج انہیں فون نہیں اٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا ہوں گا، بدماش ہے انہیں ہونا بول کے کر رہا ہے ایسا. ہمارے دل میں یہ خیالات آتے. نہیں، عذر تلاش کرو. تو یہ فون کی مثال دیا. ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم عذر تلاش کرنا. ٹھیک ہے، چاہے وہ بہو کی غلطی، ساس کی غلطی، دوست کی غلطی، سہیلی کی غلطی، عذر تلاش کرنا مومن ایک دوسرے کے لیے. پھر اس کے بعد 15ویں اور آخری چیز آج کے عنوان کی، سچے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ سچے دوست جنسی مخالف کو دوست نہیں بناتے. مطلب لڑکا لڑکی کو دوست نہیں بناتا، لڑکی لڑکے کو دوست نہیں بناتی. اسلام میں لڑکی کی دوستی لڑکیوں سے ہوگی، لڑکوں کی دوستی لڑکوں سے ہی ہوگی. لڑکا لڑکی کبھی اچھے فرینڈز نہیں ہو سکتے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھو. ہاں اچھے دوست ہے. کون سے اچھے دوست؟ 2 کلاس میٹ، 2 کالج کے فرینڈز اچھے دوست بن گئے تو اب ان کی بہنوں سے بھی ان کو دوستی ہو گئی، اس کے بھائیوں سے بھی ان کو دوستی ہو گئی. نہیں، عبداللہ عبد الرحمن دوست بن سکتے لیکن عبداللہ عائشہ دونوں دوست نہیں بن سکتے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. کیا بولتے؟ نہیں جی ابو خالی ہمارے دوست ہے، فرینڈشپ ہے ہماری، صرف ہمارے فرینڈس ہے، وہ فرینڈس سے ہی شروع ہوتی ہے پوری کہانی. تو نہیں، فرینڈس عائشہ، فاطمہ، خدیجہ یہ سب فرینڈس ہو سکتے ہیں. عبداللہ، عبد الرحمن، انس یہ سب فرینڈس ہو سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن کی اور فاطمہ کی دوستی جائز نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو. اسی لیے ہمارے سلف کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی سونے کے دینار اور درہم کے پاس امین بنایا جائے، امین کا مطلب اس کی حفاظت کے لیے اگر مجھے ذمہ داری دی جائے تو میں سونے کے درہم اور دینار کی حفاظت کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں امین ثابت ہوں گا، یعنی میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا. لیکن اگر کوئی بدصورت عورت کے لیے مجھے امین بنائے، بدصورت لونڈی کے لیے بھی مجھے اگر کوئی امین بنائے تو میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ پھر وہ بدصورت ہے، وہ لونڈی ہے، مجھے میرے نفس کے اوپر کنٹرول ہوگا، اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا. کیونکہ عورت مرد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اندر جو جنسی اٹریکشن رکھا ہے،
عورت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوست ہے مرد بھی ہے اور دونوں کے درمیان اٹریکشن بھی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام میں دوستی لڑکے سے لڑکی کی، لڑکے کی ہی ہوگی، لڑکی کی لڑکیوں سے ہوگی، لیکن لڑکے لڑکیوں کی دوستی اور فرینڈشپ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جو حرام رشتے ہیں، یہ جو فرینڈشپ کے تعلق سے انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں ایک الگ سے ٹاپک لوں گا، اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ 15 چیزیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا، امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اسلام کو صحیح سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوستی کس سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ان تمام چیزوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔